اکثر تعویذات پر اردو کی گنتی اور اردو کے حروف لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ویسے آپ نے لوڈو کھیلنے کے لیے یہ لکھنے ہیں تو جائز ہے، باقی اس کا تعویذ بنانا یہ تو کوئی جائز نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں قرآن میں آیا ہے، قرآن میں شفا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تھیلی میں لٹکا کے تو گلے میں لٹکا لیا جائے؟ اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ سورۃ النحل میں آیا کہ شہد میں شفا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شہد چاٹنے میں، یہی مطلب ہے نا۔ اس کا آج تک کسی بیوقوف نے بھی یہ مطلب لیا ہے کہ شہد جو ہے نا چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے نا ایک تعویذ بنا لو۔ تو شہد سے شفا لینے کا طریقہ اسے چاٹنا ہے، قرآن سے شفا لینے کا طریقہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی، شرک سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور جسمانی بیماریوں کی شفا، جنات کے حملے سے بچنا، جادو سے بچنا، اس کے لیے آپ نے وہ وظائف کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ یہ ہم نے اورنج کارڈ، اس کا پہلے بلو کارڈ لکھا تھا، وہ لمبا ہے، اس میں 5 اذکار ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، آخری 3 سورتوں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ ذریعے ہیں جس سے آپ نے قرآن سے شفا حاصل کرنی ہے۔ باقی تعویذات کے اوپر میرا مسئلہ 109 بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے۔ تعویذات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ والی تعویذات جن کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں المعوذات، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہوتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہم تعویذات کو مانتے ہیں، لیکن کون سے تعویذات؟ المعوذات، لٹکانے والے نہیں، یہ نمبروں والے۔ یہ نمبروں والے جو حروف ابجد ہیں، اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے۔ یہ ایک زبان ہے لکھنے کی، جیسے محمد کے حروف ابجد بنتے ہیں 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786، مختلف اللہ کے 66، وہابی کے 24۔ ہاں کہتے ہیں 24 نمبر۔ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو ہم وہابی لفظ نہیں بولتے تھے، 24 نمبر کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں جب یہ بات آئی نا کہ جی ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض لوگوں نے مدنی اعتراض کر دیا۔ جیسے نبی علیہ السلام کبھی کہتے تھے نا کہ وہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک قسم کی مماثلت ہو جائے گی، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 9 کا بھی ساتھ رکھ لو۔ تو یہ لوگ پتہ جب ادھر ہوا نا کہ 24، تو اگر آپ کہیں گے 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، یہ تو وابی زندگی ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا آپ ڈبل 12 کہہ لیا کرو تاکہ 12ویں کی نسبت۔ یار یہ میں آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بتا رہا ہوں، ڈبل 12۔ الیاس قادری صاحب کبھی نہیں بولیں گے 24 گھنٹے کی زندگی، ڈبل 12۔ ہاں جب آپ کی پستی کا لیول یہ ہو کہ آپ ڈیجٹس کے اندر الجھے ہوئے ہوں۔ آپ میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے ان لکی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 12 نمبر لکی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے ہی اللہ کے نمبر ہیں بھائی، الحمدللہ۔ لیے بھائی ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تعویذ کروایا گیا ہے، جادو کروایا گیا ہے۔ جی پاکستان میں جتنے بے روزگار ہیں نا ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، جتنے آرڈر آمنے ہونا ہوتے تعویذ ہوئے نے، ٹھیک ہے۔ اور تعویذ تو آپ کے ان بھائیوں کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں جو باہر کے ملک سے آپ کو پاؤنڈ اور ڈالر بھیج رہے ہیں، کہ وہاں پہ وہ ڈبل روٹی سے ناشتہ کرتے ہیں اور آپ یہاں 12 بجے اٹھ کے نا مرغ چنے کھاتے ہیں جا کے بغیر کمائی کے، ان کے پیسوں کے اوپر۔ تو تعویذ تو ان کے اوپر ہوئے ہوئے ہیں کہ محنت بےچارے وہ کرتے ہیں، کھا رہے آپ کے اوپر کون سا تعویذ ہوا ہوا ہے؟ تو آٹھی سے موجہ لگی ہیں نے، ٹھیک ہے۔ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرالریز بناتے ہیں وہ،
اور اس سے عقیدے ڈیڈکٹ کرتے ہیں. جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے. حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں, وہ ہمیں دین سکھائیں. نبی علیہ السلام نے اپنے جانثار 70 قرآن کے قاری ان کو دیے. پہلی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو, ورنہ حضور دیتے. تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ. علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا, اللہ نے نہیں بتایا, نہیں پتہ چلا. جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے ساروں کو شہید کر دیا. جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو. اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا. اور نبی علیہ السلام, بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی. انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد, یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اس حدیث پہ میں نے کہا تھا ایک حدیث اور 3 عقیدے. علم الغیب کا عقیدہ فارغ, انہوں نے کہا اللہ بتائے گا. نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا نہیں اللہ اطلاع دے گا. اور نمبر 3 رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا, اللہ کو ریکویسٹ کی. ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے 3 عقیدے جو ہے وہ کلیئر کر دے گی. توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے. یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا ہے. اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم کیا مت آ کے ان جواب دے. کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے, کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی, اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی, شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی. بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. ایسی کوئی روایت موجود نہیں. ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے. سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں. پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں, جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا اچانک شام کے بعد بادل آتے ہیں بارش ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے نا. میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں, مجھے پتا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی, یہ جذباتی بات ہے. کلمہ کفر کے بارے میں مختصر سی وضاحت کر دیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے. کلمات کفر وہ ہیں جن میں صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو, نعوذ باللہ. ظاہر ہے یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں, یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے. اللہ کا انکار, رسول اللہ کا انکار, قرآن کا انکار, ختم نبوت کا انکار, نماز کی فرضیت کا انکار, زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار, حج کے فرض ہونے کا انکار, قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار, اللہ کی کسی صفت کا انکار. جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلمات کفر بولے ہیں. اس پہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید نکاح بھی کرے گا. اس کے لیے کوئی پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرام مسلم کے لیے. بس 2 بندے بیٹھیں گواہ کے طور پر, میاں بیوی ایجاب و قبول کر لیں نئے حق مہر کے, بس دیٹس آل, تو وہ کافی ہوگا. تجدید ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. اس میں تجدید ایمان ہی ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سارے کے ساری ایمانیات اس میں آ رہی ہیں.